ادھر سانحہ قلات کے شہیدوں کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ، وزیر بلدیات اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ فاروق ستار کہتے ہیں دہشت گرد اپنی شکست کا بدلہ معصوم شہریوں سے لے رہے ہیں۔ کراچی سے محمد کاشان کی رپورٹ۔ سانحہ بیت گیا، درد چھوڑ گیا۔ شہدائے سانحہ قلات سفر آخرت پر روانہ کر دیے گئے۔ تینوں افراد کی نماز جنازہ کراچی PIB کالونی کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وزیر بلدیات سعید غنی، نہال ہاشمی سمیت دیگر سیاسی شخصیات اور اہل خانہ نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد را کے ایجنٹ ہیں۔ افواج پاکستان نے ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ میں تو فتنۃ الہندوستان کی بات کر رہا ہوں، جو پراکسیز ہیں انڈیا کی، جو را کے یہاں پر ایجنٹ ہیں، جنہوں نے اپنی سبکی کو، اپنی شکست کو، اپنی ہزیمت کا جو 10 مئی کو انہیں ان کی اوقات یاد دلائی۔ افواج پاکستان نے اور ان کے ساتھ جس طرح سیسا پلائی ہوئی پوری پاکستانی قوم کھڑی تھی۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کا مطالبہ یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان بنانے والوں کی اولاد کا جنازہ ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں۔ ان کے آباء و اجداد میں 20 لاکھ لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، ان کی ٹرینیں کٹی، قافلے لوٹے، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی عصمتیں قربان ہوئی، تب جا کے یہ پاکستان بنا۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ماجد علی صابری کے بھائی، ان کے بھتیجے رضا اور آصف بھائی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ نماز جنازہ کے بعد آصف کی میت گلستان جوہر، جبکہ احمد علی صابری اور رضا علی صابری کی میتیں لیاقت آباد قبرستان لی جائی گئیں، جہاں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کیمرامین محمد یوسف کے ساتھ محمد کاشان، بول نیوز، کراچی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔